حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی، یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن کی وجہ سے پورے برِ صغیر پاکستان، ہندوستان اور اس کے علاوہ جتنے بھی دیگر ممالک ہیں، بنگلہ دیش ہے، سری لنکا ہے، نیپال ہے، مالدیپ ہے، یہ جتنے ممالک اس میں آتے ہیں برِ صغیر پاک و ہند میں، یہ وہ بزرگ ہیں کہ ان کی وجہ سے ہی علم حدیث جو ہے وہ تمام بزرگوں تک پہنچا۔ ان سے پہلے برِ صغیر میں علم حدیث نہیں پہنچا تھا، پہنچانے والی یہ ہستی ہے۔ اب میلاد منانے کا انداز کیا ہے؟ آپ ہر سال اچھا کھانا پکاتے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں حضور کا، لیکن ایک سال یہ بھی ہوا کہ آپ کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے۔ آپ کے پاس جس طرح آپ پہلے میلاد مناتے تھے، اس سال اتنے آپ کے پاس رقم نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں۔ اب 12 ربیع الاول شریف کا دن آ گیا، آپ جامعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مدرسے میں بیٹھے ہیں، طلباء کو پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے پڑھاتے کہا بچوں جاؤ دیکھو کسی جگہ پر کھانے کی کوئی چیز پڑی ہو وہ لے آؤ، آج میلاد ہم اسی پر پڑھیں گے اور میلاد پڑھ کے سب کو وہی لنگر کھلائیں گے۔ اب طلباء نے ڈھونڈنا شروع کیا، کوئی کھانے میں اور چیز نہیں ملی، چاول نہیں ملے، روٹی نہیں ملی، گوشت نہیں ملا، کیا ملا ہے؟ چنے ملے، اور چنے کون سے؟ خشک چنے ملے۔ طلباء لے کے آئے ہیں، اب آپ نے تلاوت کروائی، نعت پڑھی، اس کے بعد سرکار کی شان بیان فرمائی، بات و نصیحت کی، اور کرنے کے بعد اب کیا کیا؟ اب آپ نے اس لنگر کو تقسیم فرمایا۔ اب لنگر کو تقسیم فرمایا ہے، رات ہوئی، خود سو گئے ہیں، مقدر جاگ اٹھے ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے، اور کیا دیکھتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے میلاد منایا ہے ان تمام کے کھانے حضور کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، اور سب سے اول فرنٹ میں جو کھانا ہے وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے وہ چنے پڑے ہوئے ہیں جن پر آپ نے میلاد پڑھا تھا۔ اب فرمایا حضور فرماتے ہیں اے عبدالحق، تیرے یہ جو چنے جن پر تو نے میلاد پڑھا ہے مجھے انتہائی پسند آئے، بہت زیادہ پسند کیا ہے میں نے ان کو۔ اب یہ ہے معاملہ میلاد منانے والوں کا، یہ نہیں کہ اس سال میرے پاس پیسے نہیں تو میں میلاد نہیں منا سکتا۔ میلاد منائیں، کس طرح بھی منا سکتے ہیں۔ آپ میلاد منانے پر غم نہیں کرنا کہ یہ لائٹیں لگی ہیں، یہ کیوں لگائی ہیں، خرچ زیادہ آتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ جب ربیع الاول شریف آتا ہے نا، تب لوگوں کو غریب کی بیٹیاں یاد آ جاتی ہیں، غریب یاد آ جاتے ہیں کہ اب فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دیتے۔ اب 500 روپیہ بندہ لے کے کھانا تقسیم کرتا ہے تو اس 500 سے غریب کا کیا بنے گا؟ جو ہم لاکھوں روپیہ میرج ہالوں پر، شادیوں پر لگاتے ہیں اور گاڑیوں کا کرایہ دیتے ہیں، بار بار کے گاڑیاں دوسرے کے گھر میں شادی کرنے نہیں ٹاکا ڈالنے جاتے ہیں، تب ہمیں فضول خرچی